السلام علیکم دوستو، میں ہوں منصور مغیری، آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ویورز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، جس میں ایک ہے بالوں کا عمل دخل بھی بہت ہوتا ہے، جس سے انسان کی پرسنالٹی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے جو انفارمیشن شیئر کروں گا وہ ہے بالوں کے متعلق۔ پاکستان میں ہیئر سرجری کو آئے ہوئے تو کافی سال ہو گئے ہیں، اور کراچی میں ایک محترم ہیں جو شاندار سرجری کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انسان ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ آج ہم نے ان سے ٹائم لیا، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ان کے پاس مشہور شخصیات نے ہیئر سرجری کرائی اور کامیاب ہیئر سرجری کرائی ہے۔ تو ڈاکٹر مسعود راجپر صاحب ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس ہیئر سرجری سے پہلے آپ نے MBBS کا رکھا ہے؟ منصور بھائی، سب سے پہلے آپ کے آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بننے کے لیے ایک ڈاکٹر کو MBBS ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کہلایا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیشین، کوئی 2 نمبر لوگ بھی ایسے تو فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوا لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر پراپر بننے کے لیے آپ کو MBBS ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ اس کے بعد شعبے ہوتے ہیں، ہمارے مختلف ٹائپس کے شعبے ہوتے ہیں، جیسے کارڈیولوجسٹ بن جاتے ہیں، فزیشنس بن جاتے ہیں، اور جنرل سرجنس بن جاتے ہیں، پلاسٹک سرجنس بن جاتے ہیں۔ تو ہماری فیلڈ MBBS ہونے کے بعد میں نے جو سلیکٹ کی وہ کاسمیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجریز میں آنا شروع کر لیا میں نے، اور الحمدللہ مجھے اس کام کے اندر 18 سال ہو گئے۔ میں 2002 سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں، کراچی میں ہی، اور ایک لیزر سٹی کوئی میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ لیزر سٹی کا میں CEO ہوں۔ آپ نے اس کے لیے خصوصی ٹریننگ لی تو کہاں سے لی وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری شروعات پاکستان سے ہی ہوتی ہے، جو پاکستان سے ہم اپنا کام کرنا شروع کیا۔ کچھ ہمارے ٹیچرز تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا اور ہم نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں باہر کنٹریز میں جا کے یہ کام سیکھنے کے لیے، لیکن باہر کنٹریز کے جو سرجنس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ ایبل کتنے ہیں، اور وہ ہم سے اپنے ہی کلائنٹس کے اوپر سرجریز کروا کے پھر اپنا ممبر بناتے ہیں ہمیں، جس کے ذریعے ہم ان کے ممبرز بن کے پھر پاکستان میں آ کے یہ سرجریز کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے باہر کہاں سے یہ جا کے اسپیشلائزیشن کی ہے؟ میں نے باہر جو میں گیا تھا وہ USA میں گیا تھا۔ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ISHRS کہتے ہیں اس کو، انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری سینٹرز، اس کا میں ممبر ہوں۔ وہاں سے جا کے میں نے کافی چیزیں گین کی، سیکھے۔ اس کے بعد پھر میں پاکستان میں آ گیا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو 18 سال ہو گئے ہیں، جی۔ تو 18 سال میں آپ نے کتنے لوگوں کو خوبصورت بنایا ہے؟ خوبصورتی تو اللہ دیتا ہے، لیکن جو باقی دنیا میں جو کاسمیٹک کی چیزیں ہیں، آپ نے کتنوں کو اس قابل بنایا؟ منصور بھائی، اگر میں گننے پہ آؤں تو گن نہیں سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس ٹائم جو ہے میرے 8000 پلس سرجریز میں کر چکا ہوں۔ سارے کامیاب ہیں الحمدللہ۔ میں نے جو 8000 سرجریز کی ہے، میرے سامنے کوئی ایسا کلائنٹ نہیں آیا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے کوئی 19-20 ایسے کوئی 1 2 4 5 کلائنٹس ہوتے ہیں، لیکن 99% ہم جو ہے نا سکسیز گئے ہیں۔ اور ہمارا جو فیس بک IDs ہیں اور اوپن ہے یہ سب چیزیں، تو اس پہ کمنٹس آتے ہیں، اور بہت سارے فالوورس ہمیں فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ، سب چیزوں پہ۔ کسی کے بھی ہم واحد سرجن سے الحمدللہ جو مجھے کلائنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کسی نے نیگیٹو پوائنٹس نہیں لکھے ہیں، نہیں تو یہ اوپن مارکیٹ ہے، ہر بندہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو چانس ہوتے ہیں بال لگوانے کے؟ ایک تو بالکل جن کے بال نہیں ہوتے ہیں، کتنے % بال ہونے چاہیے تاکہ ان کی سرجری ہو سکے؟ دیکھیں، ہماری جو منصور بھائی ٹوٹل گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈونر سے، اور ڈونر کوئی کسی کا اور نہیں ہو سکتا ہے، آپ خود ہی آپ کے ڈونر ہیں۔ ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ڈونر کیسا ہے۔ جو بیک آف نیک، جو گدی والے بال ہوتے ہیں، پیچھے والے جو بال ہوتے ہیں، اسی کو ہم ڈونر کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈونر کیسا ہے، کتنا اسٹرانگ ہے، پھر اسی ڈونر کو لے کے پھر ہم آ کے بال لگاتے ہیں۔ پھر جس کے اچھا ڈونر ہوتا ہے تو اچھے بال آتے ہیں، جن کا اگر ڈونر ویک ہوتا ہے تو ان کے تھوڑے بال ہلکے آتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ 100 میں سے 1 آدھا کلائنٹس ایسا ہوتا ہے جن کا ڈونر بالکل
بال نہ لگوانے جیسے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اسی ٹائم ریفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، آپ بال نہ لگوا لیں تو بہتر ہے۔ اچھا، ویسے زیادہ سے زیادہ کتنے بال لگ سکتے ہیں؟ وہ ڈونر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈونر کیسا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے جو لگائے ہیں، ابھی ہمارا ایک دوست تھا مشہور جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے آپ نے کیا تھا ان کا؟ جی الحمدللہ 2005 میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے بال لگائے تھے۔ وہ بہت ایک اچھی پرسنالٹی تھے جن کے بال چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ اچھے طریقے سے بال لگوا لیں اور اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کریں۔ پھر میں نے اس کو بال لگائے، اسی کو میں نے اس ٹائم فرسٹ سیشن میں 6500 گراف لگائے تھے۔ ایک گراف میں 3 بال ہوتے ہیں، 6000 کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو 18 سے 19,000 بال میں نے لگائے تھے۔ 18-19 ہزار؟ ہاں الحمدللہ بال، لیکن ڈونر جو ہوتا ہے 6 سے 6500 گراف ہوتے ہیں۔ نارمل کتنا آتا ہے؟ نارمل ہر ڈاکٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کتنے لگا سکتا ہے۔ کوئی 2200 لگاتا ہے، کوئی 2800 لگاتا ہے، کوئی 3000 لگاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں میکسیمم بال لگا کے اور ایک دوستوں کو ایک ہی ٹائم اچھی سی خوبصورتی دے پاؤں۔ ویسے گنجائش کتنی ہوتی ہے ایک سیشن کی، 2 کی یا اس سے زیادہ؟ ویسے جو اسٹینڈرڈ مطابق کم سے کم 2 سیشنز چاہیے جس کے ذریعے ہم ایک اچھا لک دے دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو گنج پن ہوتی ہے وہ بگ ایریاز کے اوپر گنج پن ہوتی ہے، تو 2 سیشن میں کم سے کم ہمیں ان کو ایک کم اچھا جو ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں بھین، تو وہ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک میڈیکل انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں۔ بیسک انویسٹیگیشن سے کیا مراد ہے، کیا چیزیں کراتے ہیں؟ اس میں میجر چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کا کوئی ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، بلیڈنگ ٹائم دیکھتے ہیں، کلاٹنگ ٹائم دیکھتے ہیں، HIV دیکھتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ پکچرز دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ میجر ٹیسٹیں ہوتی ہیں جو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے، شوگر دیکھتے ہیں کہ شوگر لیول کتنی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد پھر ہم ٹرانسپلانٹ۔ ویسے شوگر پیشنٹ کا ہو سکتا ہے؟ شوگر پیشنٹ کا بالکل ہو سکتا ہے لیکن کنٹرولڈ میں، ان کی شوگر کنٹرول ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جا کے شوگر کنٹرول کر کے آ جائیں، پھر ٹرانسپلانٹ کروا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو بال ایک تو نیچرل چلے جاتے ہیں، آپ سرجری کرتے ہیں، تو جو سرجری کرنے کے بعد وہ کتنے عرصے تک بال چل سکتے ہیں؟ منصور بھائی یہ جو بال ہم لگاتے ہیں یہ ہماری تو ایک بلکہ اللہ کی طرف سے ہی بھی ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ بال ساری زندگی رہنے والے بال ہوتے ہیں، ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی بال رہتے ہیں۔ لیکن بیچ میں کبھی کبھی یہ بھی ایشوز آ جاتا ہے کہ کسی کو کوئی میجر ڈیزیز آ جائے تو اس میں تھوڑی بہت تھننگ ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں تو یہ بال ہمیشہ رہنے والے بال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی ایکسٹرا چیزیں بھی دی ہوئی ہے، جہاں سے آگے انسان کے ایکسٹرا پارٹس ہوتے ہیں جو پارٹس اپنے باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کتنے بھی گنجے ہو جائیں، پیچھے جو ہمارا بیک آف نیک کا ڈونر ایریا ہے وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے، وہیں سے ہم بال نکال کے پھر آگے لگا لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ پیچھے والے بال رہ جاتے ہیں، آگے والے چلے جاتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایریا ہے وہ کبھی بھی اس کی حفاظت، سب سے پہلے تو میں ایسے کہتا ہوں کہ اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے نا، کہ یہ بال جاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بال ہمارے ہارمونز کو، وہ ایریا ہارمونز کیچ نہیں کرتا، اور جو فرنٹل زون ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمارے ہارمونز کیچ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے بال چلے جاتے ہیں فرنٹل زون سے، اور بیک آف نیک سے کبھی بھی جو ہے نا ہمارا ایریاز جو ہے نا وہ ہارمونز کیچ نہیں کرتا، جس کے ذریعے ہم وہیں سے بال نکال کے آگے لگا لیتے ہیں، جو ساری زندگی پھر وہ رہنے والے بال ہوتے ہیں۔ صاحب جیسے آپ نے عامر لیاقت صاحب کا ذکر کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس تصاویر ہے، تو کون سی سیلیبریٹیز آپ کے پاس آ چکی ہیں؟ منصور بھائی ہمارے فیس بک کے اوپر تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ابھی میں نے ریسنٹلی آپ کو ایک بہت اچھی بات بتا دیتا ہوں کہ چائنیز بھی میرے سے بال لگوا کے گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 2-3 مہینے ہوئے ہیں جو ایک بہت بڑی ایک پرسنالٹی جو ہے نا میرے سے بال لگوا کے گئی، وہ ایک خانہ کعبہ کا جو کیبردار ہے، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، وہ بھی وہاں سے آ کے میرے سے بال لگوا کے گئے ہوئے ہیں۔ اور نام کیا ہے ان کا؟ ڈاکٹر عبدالرحمان، ڈاکٹر عبدالرحمان شیبی، جو اس ٹائم خانہ جی جو اس ٹائم خانہ کعبہ کا جو چابی بردار ہے، چابی بردار ہے، جس نے بھی ابھی میرے سے بال لگوا لیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الدكتور الطبيب مسعود علي راجبر على ما قدمه لي من خدمات طبية علاجية ناجحة، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك له في عيادته ليزر سيتي لزراعة الشعر والتجميل. وأتمنى من الجميع أن يزوروا هذه العيادة الموفقة، وسيجدون ما يسرهم بإذن الله. أخوكم عبد الرحمن الشيخ.